نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں 10 بیڈ کے ہسپتال کو پینل کیا گیا. میری گزارش یہ ہے کہ کیا 10 بیڈ کے ہسپتال اس قابل ہے کہ وہاں پہ آپریشن کیا جا سکے؟ کیا انیتھیزیا کا بندہ وہاں پہ آئے گا؟ کیا اچھا سے وہاں پہ آئے گا؟ وہاں پہ انڈر ٹرینڈ ڈاکٹرز ہیں، وہ آپریشن کرتے رہے اور چیک اینڈ بیلنس کا چونکہ نظام کوئی نہیں تھا اس سے اس کو چیک نہیں کیا گیا. ہم اس وقت صحت کارڈ پہ کام کر رہے ہیں سر. ہماری پہلی پرائرٹی جو ہے، جو ہمیں سی ایم نے ڈائریکشن دی ہے، وہ پور آف دا پور ہے. ہم اس کو سسٹین ماڈل بھی لے کے جا رہے ہیں، اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں. اس کا جو 10 لاکھ ہے اس کو 15 یا 20 لاکھ لے کے جائیں گے. اس میں ٹرانسپلانٹ بھی شامل کر، تمام بیماریاں شامل کر رہے ہیں. ہم اس پہ ہمارا ورکنگ گروپ بھی کام کر رہا ہے اور ہم خود بھی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو آنے والا بجٹ ہے ہم اس میں اس کو انٹروڈیوس کریں گے. دوسرا جو میری بہن نے سوال کیا، بالکل ٹھیک ہے. 2022 کے بعد ایک تبدیلی آئی تھی جو پچھلی حکومت نے کی تھی. جو سرکاری ہسپتال کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتال تھے ان میں کرائٹیریا تھوڑا چینج کیا گیا تھا. ہم البتہ جو ہمارے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں ان کو ڈو ٹیل کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے ساتھ. اور ہم ایک پالیسی پہ اس وقت کام کریں. میں بالکل سارے ہاؤس کو بتانا چاہوں گا کہ صبح کے وقت تو کنسلٹنٹ آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن جو رانا آفتاب صاحب نے بات کی کہ شام کو اور لیٹ رات کو کنسلٹنٹ مشکل سے ملتا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہم اسے ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ڈو ٹیل کر رہے ہیں کہ شام کو جو آپریشنز کریں گے، جو ایچ آر کرے گا، جو نرسز کریں گی، ان کا جو شیئر ہے وہ ڈبل کریں گے اور رات کو اسے ڈبل کریں گے. اس کو ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ہم ڈو ٹیل کر رہے ہیں تاکہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اگر رات 1 یا 2 بجے بھی کوئی ٹراما کا پیشنٹ جائے تو اس کو کم از کم جو علاج معالجے کی سہولت ہے یا آپریشن ہے وہ اسکل لوگ کر سکیں. جی رانا صاحب، جی میرا جو ہے آپ کا ہے سپلیمنٹری. جی رانا صاحب پلیز، جو موور ہیں ان کو سپلیمنٹری. جی میڈم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. اس پہ میں منسٹر صاحب کو انڈورس کروں گی. جو ٹراما ہے، چاہے وہ جنرل ہاسپٹل ہو یا پی آئی سی کا ہو، ان کی ایمرجنسی سینٹرز الحمدللہ جب سے یہ منسٹر بنے ہیں اس میں بہت چینجز آئی ہیں، تو ان کو ہم اس پہ کریڈٹ ضرور پیش کریں. جناب ڈپٹی اسپیکر، میرا دوسرا ضمنی سوال جز بے سے ہے کہ ادھر آنسر میں لکھا ہوا ہے بے میں کہ کچھ ہاسپٹلز کو پینل سے ہٹایا گیا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ریزن ہے کہ جو ہاسپٹلز کو پینل کیا گیا اس کا مجھے منسٹر صاحب بتا دیں کہ کیوں ان ہاسپٹلز کو پینل سے ریموو کیا گیا. سر اس میں بیسک وجہ یہ تھی کہ جن ہاسپٹل کے پاس پرماننٹ ہیلتھ کیئر کمیشن کا سرٹیفکیٹ موجود تھا ان کو امپینل کیا گیا. جن کے پاس پروویژنل سرٹیفکیٹ تھا ان کو اس میں سے نکال دیا گیا. اب جب یہ پروگرام ہم دوبارہ لانچ کریں گے تو اس میں ہر ہاسپٹل اپلیکیشن دے سکتا ہے. اس کے بعد ایک جو کرائٹیریا اس کے مطابق ان کو امپینل کیا جائے گا. بنیادی طور پر ان ہسپتالوں کو نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہسپتال جن کے پاس عارضی سرٹیفکیٹ تھا ہیلتھ کیئر کمیشن کا، جو کہ غلط چیز تھی، ہم نے ان ہسپتالوں کو اس پہلے میں رکھا جو پرماننٹ جن کے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن کا سرٹیفکیٹ ہے. جی رانا صاحب. ہمارا جنگ کا 3 گھنٹے کا سفر ہے فیصل آباد ڈویژن میں ایف آئی سی آنے کے لیے، اور ملتان کا جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے ادھر کا جانے کا 1 گھنٹے کا سفر ہے. ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک بیڈ پر 2 مریض لیٹے ہوئے ہیں. لوگوں کو جگہ نہیں ملتی اور وہاں پر جا کر ہمیں 6 ماہ کا، 3 ماہ کا، 8 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو بائی پاس کا آپریشن ہے اس وقت ہوگا، 2 ماہ بعد آپ کی اینجیوگرافی ہوگی. وہاں پر رش بہت زیادہ ہے. تو پہلے تو وزیر صاحب سے میں یہی گزارش کروں گا، یا تو وہاں پر عملے کو اور ہاسپٹل کو تھوڑا سا بڑھائیں جہاں پر یہ مسئلہ حل ہو، یا جو صحت کارڈ ہے اس کو یہ اوپن کریں کہ پہلے ہمارے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے بھی لوگ بائی پاس کروا لیتے تھے اور عمر ہاسپٹل سے کروا لیتے تھے. تو ہمیں یا تو اس کو چالو کیا. جی خواہش صاحب. سر گزارش ہے کہ جو سر میں 3 سے زیادہ سپلیمنٹری لے نہیں سکتا نا. آپ اگلے پہ لے لیجئے گا نا سپلیمنٹری، آپ اگلے پہ لے لیجئے گا، اس کے بعد آپ لے لیجئے گا. جی خواہش سر صاحب. جو رانا صاحب نے فرمایا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں اگلے ڈی پی میں ہم ان کی امجد صاحب تشریف اپگریڈیشن کر رہے ہیں اور جہاں تشریف رکھیں. کارڈک یونٹس ہیں ان کو بھی اپگریڈ کر رہے ہیں. جھنگ ہمارے بالکل فیز میں ہے. اب بھی جو کیتھ لیبز ہیں وہ مختلف پنجاب کے شہروں میں کیتھ لیبز ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے ایسے شہر جو رہ جائیں گے انشاءاللہ وہاں بھی ہم کیتھ لیبز لگائیں گے. سر جی نیکسٹ کوسٹن ہے جی محترمہ کنول پرویز چودھری صاحبہ. محترمہ
कमल परवेज चौधरी साहबा तशरीफ रखती हैं जी, पेंड कर दें, डिस्पोज ऑफ करते हैं जी, डिस्पोज ऑफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नदीम कुरैशी साहब, मोहतरम जनाब नदीम कुरैशी साहब। मोहतरम जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर बोल दें। बड़े अच्छे अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं, फिर गुस्से में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 202। अच्छा जनाब स्पीकर, मैं 2 मिनट जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए बड़ा अहम मौका है, और दूसरी बात है, नहीं आप इसमें सप्लीमेंट्री करें ना। अब हिना परवेज भाई साहब गुफ्तगू करें तो आप सुनते हैं। अब हुजूर हम इतना ग्लैमरस कहां से लेकर आए जनाब स्पीकर, अब हमारी बात नहीं सुनते। आप तो हुकूमत की इस्लाह करें। अच्छा मैं आप गुजारिश point out करता हूं करें ना आपसे चीजें। जनाब स्पीकर, मैंने मोहतरम वजीर साहब से सवाल किया था और जवाब आ गया। इसका जवाब अलिफ जो है उसमें जो तफसीलात मेरे पास आपने भेजी हैं, ये 992 करोड़ रुपया सिर्फ लाहौर में खर्च हुआ जनाब स्पीकर। और मैं मोहतरम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप जरा ये हेड्स पढ़ लें। हेल्थ में हमने रिक्वेस्ट क्या की है, और सरकार का पैसा 92 करोड़ सिर्फ लाहौर शहर में। ये हेड्स कौन से? इंप्रूवमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉशरूम वेयर नीडेड, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन विंडोज डोर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रोकन फ्लोर, प्लास्टरिंग एंड पेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सरफेस, internal electrification, installation of medical gases, stoppage of seepage leakage, replacement of ACs and beds, roof treatment। जनाब स्पीकर, क्या मैं मिनिस्टर साहब से ये दरखास्त कर सकता हूं कि ये 92 करोड़ रुपए सिर्फ लाहौर में है, ये बिलियन रुपीस पूरे पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट खर्च करता है, और इसमें किसी एक जगह भी ना तो किसी ऑपरेशन थिएटर की रीबिल्डिंग हो रही है, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ना ही इससे कोई मेडिकल इक्विपमेंट लिए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये करप्शन का 5%, 10%, 20% का रास्ता, ये जो सरकार के पैसों को माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर बांटा जा रहा है, क्या जनाब मिनिस्टर जो कि खुद बड़े शरीफ आदमी है, मैं अगर ये मिनिस्टर ना होते तो मैं इतने सवालात की जरूरत भी ना करता, क्योंकि आपके लोग इतने एक्सपर्ट हैं, उनसे सवालात करना कोई आसान काम नहीं है। मैं खान साहब को देखते हुए सवाल कर रहा हूं कि ये सारा फंड्स, और मजे की बात, ये मेरे इन बेंचेस के लिए सर, ये सारा फंड्स चौधरी परवेज लाई साहब के दौर में एडीपीज में रखा हुआ है। कोई शख्स ये कहे कि ये मरियम बीबी ने दिया, ये आपके रिकॉर्ड के मुताबिक। जनाब स्पीकर देखिए, मैं गुजारिश करूं, हमारा यहाँ मकसद खुदा न खास्ता ना आपको हर्ट करना, ना ही मिनिस्टर साहब को। इन्होंने नया चार्ज लिया है, इनसे पहले 1 साल या कुछ लोग हुक्मरान थे। अगर सरकार के अरबों रुपए, जिस मुल्क में हर रोज आटे चीनी दाल की कीमतें बढ़े, जहाँ लोग भूख से मरे, और मैं ये बतौर रुकने असेंबली सवाल भी ना कर सकूं कि आप अरबों रुपया सरकार का वॉशरूम्स बना रहे हैं, आप पेंट्स करवा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, आपने क्या हॉस्पिटल की शादियां करनी है? ये हॉस्पिटल खवातीन हो गई है। साहब प्लीज आ गया आपका जी। देखें ना, अब 3 महीने हुए हैं हुकूमत को बने हुए, तो फिर उनको अच्छा काम करने के लिए मौका भी तो